خالد بن ولید ایمان نہیں لے آئے تھے، وہ کفار والوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، عرض کی چاہے جنگ ہم جیتیں چاہے ہاریں، حتیٰ کہ آپ کے پرندے ہی کیوں نہ مات نوچ لیں، تب بھی آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ جبل رمات کی پہاڑی کے اوپر جو 50 تیر انداز بٹھائے گئے تھے ان کے بارے میں کہہ رہا تھا جنگ چاہے جیتے چاہے ہاریں، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور واپس پلٹ کر چلے گئے۔ 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور حملہ کیا اور درہ توڑا۔ 70 سے 72 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بدبخت نے پتھر مارا، داند مبارک پر لگا تو داند مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہندا نام کی عورت جو کہ اس کے بھائی جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ میں قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھ ایک وحشی کو لے کر آئی۔ وحشی کو کہنے لگی میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی، آپ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ ناک کان کے ایک ایک ٹکڑے کر کے مجھے گلے کا ہار بنا کے پہناؤ۔ وہ وحشی لوگ آئے ہندا کے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ عتبہ اور شیبہ قتل ہوئے تھے اسلام کی پہلی جنگ میں، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ میں عتبہ اور شیبہ قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ وحشی لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور آنکھ ناک کان کے ایک ایک ٹکڑے کر کے ہندا نام کی عورت کو گلے کا ہار بنا کے پہنایا اور کلیجہ نکال کے دیا، اور ہندا نے اپنے دانتوں سے کلیجہ چھپایا۔ یہ ہندا اور یہ وحشی لوگ دونوں بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ہندا جو تھی ابو سفیان کی بیوی تھی، کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد سے محبت کرتے تھے، جبل احد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ یہی جبل احد کا پہاڑ چل پڑا تھا، رو پڑا تھا، کام پڑا تھا جب شہیدوں کو جنت البقیع کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ کہنے لگا کہ ان شہیدوں کو میرے دامن میں رہنے دو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ سلام پیش کرنے کے لیے آئے گا وہ ہمارے مزار پہ لازمی سلام پیش کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ شہیدوں کا قبرستان ہے، یہاں پر کوئی نوافل وغیرہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نوافل وغیرہ نہیں ہے۔ آپ نے جانا 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 3 بار درود شریف والآخر پڑھیں اور دعا مانگیں۔ جالیاں لگی ہوئی ہیں، ان جالیوں کے اندر 70 سے 72 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں یہ سیدنا قبر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے یا مصعب بن عمیر، یا اللہ عالم کون سے صحابہ کس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان جالیوں کے اندر 70 سے 72 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں پہاڑ چڑھنے والے جتنے بھی ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں پہاڑ زیارت والے پہاڑ ہیں۔ دیکھیں چاہے ہم جتنے ہی نیکوکار ہو جائیں صحابہ کرام کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کرام نیچے آرام فرما رہے ہیں، ہم جوتے لے کر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اسی پہاڑی کے اوپر 10 تیر اندازوں کا خون مبارک بھی لگا ہوا ہے۔ وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا، آج بھی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ پوری زندگی میں وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ لگے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ لگے، آج بھی وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔
ہمارا کام تھا آپ کو بتانا، آگے عمل کرنی ہے آپ کی بات، ہم آپ کو اتاریں گے، ٹائم دیں گے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مہنگا جبہ پہنتے، اگر ایک بار جبہ پہنتے دوبارہ جبہ نہیں پہنتے تھے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے، خوشبو لگا کر جس گلی سے گزر جاتے پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے گزر چکے ہیں۔ اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیں، آخرت کے دن گھاس گواہی دے گا۔ اسی طرح سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیں، آخرت کے دن گھاس گواہی دے گا۔ جبل احد کے پہاڑ کی لمبائی 6 سے 7 کلومیٹر لمبائی بتائی جاتی ہے، 4 سے 3 کلومیٹر چوڑائی بتائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اتاریں گے۔